أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھنے والے ہو، کیونکہ جو وہاں نفع ملنے والا ہے وہ تو باقی ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر جب نماز ادا کی جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ہے روزی تلاش کرو، اور اس میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی تجارت یا کھیل کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ثواب اور جو انعام وہاں ملنے والا ہے وہ ایسے مشغلے تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے جمعہ کی نماز کا خاص حکم ہے، اور جو احکام دیے گئے ہوئے بہت ہی الفاظ کو بھی سمجھنا ہے اور معنی کو بھی سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے وسلم جب یہاں سے مکہ سے ہجرت کے چلے گئے تو وہاں پہلا جمعہ اپنے مسجد بنی عوف میں پڑھا، اس کے بعد پھر جو ہے مسجد نبی کے طرف جمعہ شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام خود سوچ رہے تھے ہم ایک دن جمع ہو کے نماز پڑھیں گے سب مل کے، تو ان کے دل میں تقاضا پیدا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے احکام بھی نازل ہو گئے، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اب کیا فرمائے؟ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے تو نماز کے لیے تو فسعوا دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور بذر البیع، بیع کے معنی بیچنا چھوڑ دو۔ تو اب ایمان والوں کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جزا ہو جائے تو کون سی اذان سوال آتا ہے؟ تو اللہ کے سامنے صرف جو ہے آپ جہاں نمبر پر بیٹھتے تھے ایک اذان دلاتے تھے۔ اب جب شہر بڑا ہو گیا، پھیل گیا، شہر جو بہت بڑا ہو گیا اس کے بعد آپ کے بعد، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے مقام زہرہ پر ایک دوسری اذان شروع کرا دی۔ تو اب جو ہم اذان دے رہے ہیں تو ایک جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، حدیث کی خلاف ورزی، حدیث چلنے والا فرقہ کیسا ہے؟ جب حدیث پر چلنے والا فرقہ حدیث کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، چپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ کیا سنی جماعت، سنی سارے بدعتی کام کرنا، سنی جماعت رکھ لیا ٹائٹ۔ تمہیں کہا کہ بھاگ جائیں گے بول کو بدعت نہ کرتے بھاگ جائیں گے، سنی جماعت سنی جماعت کا صاحب کیا ہو؟ سنی جماعت ہے، بدعتی جماعت ہے، وہ کیا لگ بیٹھتے ہاں، نام کو جو ہے غلط استعمال کر کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء، کسی نے اعتراض کیا کہ اس نے اذان پر نہیں کیا، تو اب وہ نماز کے لیے نکلنے کا حکم اسی اذان شروع ہوگا۔ اب اللہ ایسا کیسا ہوا حال؟ تو آپ بیٹھتے تھے، اللہ جب ان کو بلاؤ، جب نزدیک تھوڑے لوگ تھے، جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، سورج ڈل گیا ہے، تو کونتی اکثر لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ کونتی میں دیکھو نہیں دکھ رہا، نہیں دوسرا بلاؤں جیسے بلا لیتا، اے نماز چلو، نماز ایسا بولے تو اذان کیا ہے؟ نماز کے لیے بلانا ہے ابھی، ارے نماز کہو جی، آؤ جی کر سب بولنا، تو اذان وہی ہے نا۔ تو کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے، بالکل صحیح فکر کے ساتھ کام کیا، تاکہ لوگوں کو شہر اتنا پھیل گیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب اذان نماز جمعہ شروع ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تو برقرار رکھی ممبر کے بیٹھنے کے بعد،
تو خلفاء راشدین کے کام کو بدعت کہنا یہ خود جو ہے ان کی گندی ذہنیت کی علامت ہے، معلوم ہے؟ یہ بول رہا ہوں میں آپ کو، ایک فرقہ ہے وہ اس کو نہیں دیتا، معلوم ہے نا، الٹی سیدھی باتیں، ارے جو اللہ کے نہیں کرے انہوں ہم اللہ کے چلنے والے ان کو نہیں چلتے، بیوقوف انہوں اللہ کے خود بولے ان کی چلو کرو، اور کیا لگا رہے دیکھو. تو اب اس کے بعد کیا فرمایا، فس او دوڑو. تو قرآن، اب قرآن کی تفسیر پر پوری کتاب لکھی ہمارے مفتی شیخ اللہ خان صاحب. قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ دوڑ کے آنا، دن 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 ایک صاحب دیکھتے نا صبح دن دوڑ کے آتے، جب نماز کے لیے آؤ تو تم اطمینان سے سکون سے آؤ، دوڑتے بھاگتے مت آؤ. تو فسو سے مراد تم نماز کی تیاری کرو. حکم تو ایسا ہے دوڑنے کا، لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ تو ایسی ہے کہ نہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جہاں ظاہری الفاظ کا نہیں ہوا. سود مت کھاؤ. تو اب ایک صاحب تھے وہ دیکھیں نا بیٹھے تھے ایک بار یہ کیا بولے، میں اتنے میرے پیسے ہی نہیں وہ بینک میں رکھوں، اس کا اتنا سود آتا ہے، وہ میں ہمارے کرایہ گھر میں اس کا کرایہ نہیں چھوڑ دیتا. عجیب بات، میں پیسہ کھاتا نہیں، عجیب بات کہتے ایک پیسہ نہیں کھاتا تھا کہ میں سود کا. سود کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے، تمہارے استعمال میں تو آیا نا. تم گھر میں رہو اس کا کرایہ دے رہو، کھانا نہیں، کپڑے پہننے ہیں تمہارا لوگ سود کے. تو سود کا استعمال کی صورت میں بھی حرام ہے، یہ سمجھ، یہ بات ہے. لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ. سمجھ کہاں سود کہاں کھا رہی ہیں ہمیں، ایسا مطلب نہیں ہے، صحیح مطلب سمجھنا ہے نہیں. تو اس طرح غلط غلط تفسیریں لوگوں نے کر دی، غلط مطلب نکال لیا لوگوں نے. تو فسو سے مراد نماز کی تیاری کرنا ہے. وزر البیع، اور تجارت چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو. بیع مانے بیچنا، بیت کہتے ہیں نا، بیچ اپنے آپ کو بیچ دیا انہیں. اسے بیچا، اللہ کو بیچا، انہیں چپ انہیں یہ کرنے والا ہے ایجنٹ ہے. کس سے بیعت ہو رہے نا، انہیں جسٹ ایجنٹ ہے. اللہ کو بیچا تم نے اپنے آپ کو بیعت کرنے کے بعد. تو قرآن میں آتا نا، اس سے پہلے سورہ فتح میں جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ رسول سے بیعت کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تم کو تمہارا خریدار ہے. تو بیچنا چھوڑ دو تو باقی کیا کرنا. میں اسکول میں پڑھا رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں، میں کچھ پڑھتے بیٹھا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں سب کام چھوڑنے کا ہے مطلب. تو چونکہ وہاں سب سے امپورٹنٹ کام جو تھا وہ بیچنا. بیچنا بند کرو، خریدتے ہیں خرید لوگ. بیچنا چھوڑ جاؤ، خریدتے ہیں. تو امپورٹنٹ کام خرید و فروخت تھا. تمام کام ضمنی تھے، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو تمام کام چھوڑنا ہے نماز کی تیاری کے لیے. آپ کسی بھی کام میں کیوں نہ ہو. تو ہاں یہ اور بات ہے، کسی مریض کی عادت کو چھوڑ کر آ سکتا نہیں، ایکسیپشن چیزیں الگ ہیں، تو ہٹ سکتے نہیں مریض کے پاس، اور بات. تو تمام کام، چاہے آپ جو ہے تلاوت کر رہے ہوں، چاہے آپ عربی مدرسے میں پڑھا رہے ہوں، چاہے آپ جو وہ کر رہے ہوں آفس میں ہوں، تمام کام چھوڑ کے جو ہے تیاری کر کے مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے پہنچنا. لفظ صرف بیع ہے، لیکن بیع کے اندر سارے ہی کام چھوڑنا ہے. معلوم، بیع اور تخصیص بیع کی زیادہ اہتمام کے لیے اس کے ترک کو، دوسرے تمام مشاغل چھوڑ دو جو نماز کے اندر تم کو رکنے والے. تمام کام چھوڑ کے صرف نماز کی تیاری کرو اور آ جاؤ نماز کے لیے. اب وہ لکھا ہے کہ فقہ نے کہ اس کے بعد جو بیع اور خرید فروخت وہ حرام ہے. اس کے بعد جو بیع و فروخت کی جائے گی وہ حرام ہے پہلی اذان کے بعد. اب وہ کچھ امام بولتے ہیں کہ نہیں وہ دوسری اذان کے بعد حرام ہے، لیکن ہمارے امام تو کہتے ہیں کہ اس پہلی بیعت کے بعد، پہلی اذان کے بعد جو بھی خرید کی وہ حرام ہے. پھر کیا فرمایا؟ اچھا تو خرید فروخت کہاں ہوتی ہے، یہ سوال آتا ہے. یہ سوال ہے، تو جہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہاں خرید فروخت نہیں ہوتی، کیونکہ بازار نہیں ہوتا. خرید فروخت کہاں ہوتی ہے؟ اکثر بازاروں میں ہوتی نہیں عام طور پر. تو جس گاؤں میں بازار ہے وہاں جو ہے 2-4 ہزار لوگ مسلمانوں کے رہتے ہیں، وہاں جمعہ ہے. جمعہ شہروں میں اور بڑے قصبوں کے اندر ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں 4-5 گاؤں ہیں، 4-5 گھر ہیں، وہاں بازار اور نہیں لگتا، تو وہاں نہیں جمعہ. معلوم جمعہ جو ہے کہاں ہے وہ مسئلہ ہے. شہر یا مثل شہر کے اتنا بڑا قصبہ ہو کہ بازار لگتا ہے. اب دیہات کے لوگ کیا کرتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہوتی کیا کہاں خریدنا پڑوگا بتا نہیں نا. تو خرید فروخت کہاں ہوتی ہے؟ بازار میں ہوتی ہے. بازار کہاں رہتا ہے؟ جہاں بڑا قصبہ ہے. تو ایک 2-3 ہزار کی آبادی مسلمانوں کی، وہ وہاں ہی جمعہ ہے. اب چھوٹے چھوٹے جمعہ 4 گھر آئیں، 2 گھر آئیں، وہ 5-10 گھر آئیں، اچھا نہیں ہونے والا. جمعہ نہیں ہوتا. جمعہ جو ہونے کے لیے شرائط ہیں، شہر ہو
بالکل چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر عارضی طور پر کوئی کیمپ ہے، وہاں جمعہ نہیں ہو سکتی، زور پڑنے والوں 50 گھر تو ہو سکتی، وہی جہاں بازار ساری چیزیں، شہر کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اذان کے بعد ساری مشاغل چھوڑنے کا مقصود تھا، اس میں زراعت تجارت ہے، مگر صرف بیک اس لیے کہ نماز جمعہ کے مخاطب شہروں اور قصبوں کے لوگ ہیں، چھوٹے دیہاتوں اور جنگلوں میں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ، ان شہروں اور قصبوں میں جو مشاغل عام لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ تجارت کے ہیں، بخلاف گاؤں کے لوگوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ کاشتکاری، یہ وہ ایسے کام رہتے ہیں ان کے۔ بالاتفاق یہاں بیع سے مراد فرق کرنا نہیں، بلکہ وہ کام ہے جو جمعہ کو جانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، سب چھوڑنا ہے۔ جمعہ کے اذان کے بعد کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، کتاب کا مطالعہ کرنا سب منع ہے، صرف جمعہ کی تحریک کے واسطے جو کریں مت کرنا۔ تو یہ جو ہے جمعہ صرف جہاں شہر ہے، یعنی شہر کی مثل ہے، یہ ہمارا کوئی اب کیا جی سب ملتے سب ہے، ایسا ہے، ٹھیک۔ تو بعض لوگ چھوٹے سے گاؤں میں جمعہ شروع کر دیے، وہ جو ہے بعد میں ہمارے نے بتایا، ہمارے قاری امیر علی صاحب جو تھے انہوں نے شروع کیا تھا، بعد میں مسئلہ معلوم ہو گیا، چھوڑ گیا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم سمجھ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، اس کے بلانے پر آنا تمہارے لیے فرض۔ اچھا پھر یہ بات یہ فسعوا آرڈر ہے، آؤ، امر ہے نا، امپیریٹو انگلش بولتے ہیں، امپیریٹو ہے، آؤ، تو اٹ از کمپلسری آنا۔ ہاں جو لوگ مریض ہیں وہ تو جمعہ کس کے لیے نہیں ہے؟ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہاں، اور جو ہے مریض مسافر کے لیے نہیں، مسافر کے لیے نہیں، مسافر آدمی کہاں جانا، جمعہ کی تلاش کر جانا، جمعہ پڑھوں گا اب کہاں جانا، اب اس کی بس ہے کہ ٹرین ہے کیسا برل، تو مسافر کے لیے بھی نہیں، بچوں پر بھی نہیں، عورتوں پر نہیں، مریض پر نہیں، تو جو ہے جمعہ کن لوگوں پر ہے؟ تو اس لیے جو ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم سمجھ رکھتے ہو، یہ احکام جو تم کو دیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے اس کا جو تم کو فائدہ ملنے والا ہے وہ ہے۔ اور یہ لفظ امپیریٹو ہے، کمپلسری آنا چاہیے سوائے ان لوگوں کے۔ تو جتنے بھی چیزیں کرو، ایک ایسا تھا کرو اور نہ کرو، نگیٹو امپیریٹو ممانعت، منع کیا گیا، نہیں، اس کو عربی میں نہیں کہتے ہیں، اس کو جو ہے امر کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا کیا ہے، جب نماز ادا کیجیے تم پھیل جاؤ، وہ بھی امپیریٹو ہے، لیکن وہ کمپلسری نہیں، آپ دیکھو سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے، جب نماز ادا کیجیے تو زمین میں پھیل جاؤ، یہ بھی امپیریٹو ہے۔ وابتغوا من، اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ بھی امپیریٹو ہے۔ واذکروا اللہ، 3 چیزیں حکم دی گئی ہیں، تینوں چیزیں کمپلسری ہیں، کیا بولو، نماز کر پھیل جاؤ، روز اللہ نہیں صاحب آج میری چھٹی ہے، بیٹھو ذرا ذکر کرتے ہیں، تو اکثر جو ہے وہ سعودی عرب میں مکہ میں کام کرنے والے لوگ جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہوں، کوئی عمرہ کرتا ہے، کوئی وہ زیارت مدینہ کرتا ہے، وہ کر لیتے بیٹھ جاتے ہیں جمعہ کے دن۔ اللہ کیا بولے جی بھائی پھیل جاؤ، تم یہاں کی بیٹھے گے تو ہاں، یہ بھی امپیریٹو ہے، لیکن امپیریٹو کمپلسری نہیں، یہ امپیریٹو پہلے کا کمپلسری ہے۔ اب یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ سمجھنا ہے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے جو اصول ہیں کہ جو ہے کون سا امپیریٹو کمپلسری کا ہے، کون سا جو ہے آپشنل ہے، وہ نہ سمجھ کے الٹے سیدھے روک لیتے ایسا کہ اللہ بولے چلو باہر نکلو، تو کسی یہاں جو ہے جب نماز ادا کی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من، اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ بھی امپیریٹو ہے۔ اس کے بعد پھر کیا، واذکروا اللہ، اللہ کثرت سے یاد کرو، یہ بھی امپیریٹو ہے، ٹھیک ہے نا، تینوں امپیریٹو کیا ہیں، یہ آپشنل ہیں۔ اب جا مطلب ہے کہ اب تم کو سارے کاموں سے ہم بلائے تھے چھڑا کر، اب جا کے تم اپنا روزی کرو، وہ کرو، پھر بھی اللہ کو، اس میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، مطلب واذکروا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، ایسے آدمی جب تک اللہ کو یاد کرے گا اسے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا دنیا کے، جب اللہ کو بھول جائے گا تو اسے معلوم ہے میں کیا کرنا ہے، میں جانور ہوں، میں حیوان ہوں، مجھے کمانا ہے، بس کمانا اس لیے، کھانا اس لیے، کمانا ہے، یہ کرتا رہے گا آدمی۔ اس لیے فرمایا اللہ کو یاد رکھنے سے
آدمی کو اپنی حیثیت معلوم ہوگی کہ میں کیا ہوں دنیا کے اندر, مجھے کیا کرنا ہے دنیا کے اندر. تو آخری آیت میں فرمایا گیا ہے, تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام ابھی نئے نئے تھے نا, کیا سب صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کو حکم اختیار ہے جو چاہے ان سے بیان کر سکتے ہیں نا, تو ایسی غلطی ہوئی تھی. کچھ لوگ جو ہے وہی فرمایا, بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ زمانے میں کیا ہوا تھا کہ بہت تنگی تھی, تو کوئی قافلہ آیا, قافلہ آ کے کیا کرنا شروع کر دیا, کیسا ایڈورٹائزمنٹ کیسا ہونا, قافلہ آیا کر کے اور ڈور بجانا شروع کر دیا. تو اس وقت جو ہے پہلے نماز پڑھ کے بعد میں خطبہ دے لگ رسول, تو خطبہ دے رہے تھے لوگ چلے گئے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے نماز سب کے احکام معلوم بھی ہونا ضروری کہاں ہے, کمپلسری ہے بھائی نماز جمعہ کی. اب اللہ کے میں آئے نا نماز, اللہ پھر بولتے ہیں کہ 4 فرض پڑھو تو سنت 2 نفل, بعد میں معلوم کرنے کے فقہ نے کیا ہے, سب تقسیم جو فقہ نے کی ہے. جو نماز اللہ کے فرض سے پڑھائی جماعت سے وہ فرض, اس کے بعد بہت کم پابندی سے پڑھتے تھے وہ سنت ہے, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, وہ جو سنت غیر موقع اور نفل ہے. تو یہ ان کو کیا معلوم, نئے نئے تھے صحابہ کرام, ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی, تو چلے گئے. کیا کرنا, کون جاگ پہلے لیتے کہ اور کیا بولتے ہیں نا کیوں لگانے میں مشکل ہے, جلدی جا کہاں اناج ختم ہوتے کہ بول کر چلے گئے. تو بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب تجارت یا کوئی یہ جو لفظ لہو کا استعمال کیا گیا ہے, تماشا, تماشا سے لہو کے معنی جو چیز غافل کرے, لہو کے غافل ہونا. تو ڈھول جو بجا رہا تھا اس کو کہا, تو قافلہ آ کے ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ لوگ خریدنے کے واسطے آنے کے واسطے. تو وہ ڈھول کی آواز سنتی چلے گئے تھے صحابہ کرام. تو اس کو ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے وَإِذَا تجارتاً او لہوا فَاسْأَلُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوهُ خَامًا, کچھ یہ لوگ اگر تجارت یا کوئی ایسا دیکھے تو آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ, آپ کہہ دیجیے کہ تجارت سے اور یہ تماشوں سے بہتر چیز اللہ کے پاس ہے, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے, رازق نہیں, خیر الرازقین ہے, تمام رزق میں بہترین رزق دینے والا اللہ. تو آج بھی جو ہے لوگ جو ہے نماز کے لیے بہانہ کرتے ہیں, ہمارا کام چکتا ہے, ہمارا دکان بند کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, نماز کے وقت ساری چیزیں بند کرو, تو رزق تم کو اللہ دینے والا ہے. ہاں تم سمجھیں تم ہی اپنے رازق ہو, یہ کیسی بات, رزق اللہ تم کو پہنچا رہا ہے. کوئی گراہک کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کلب بولا تھا دیکھو سب کہتا مجھے بیپار بازو میرا کیا دکان ہے, اس کی وہ دکان ہے کپڑوں میں کہ برل, اس نے ذکر کیا سب یہ گراہک میرے پاس سے آ رہے ہیں, اس کے پاس جانے میں بولا گراہک یہ اس کے پاس جاؤ کے بولا ایک بھی جان دے اس کے پاس کر, دن بھر مجھے اتنے لوگ آئے, اس کے پاس ایک بھی جا رہے نہیں بھی, کیا ایسا کہ جا اس کے پاس جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ بھیجتے تم گاہکوں کو, تم کیا سمجھیں. کچھ لوگ مکھیاں مارتے بیٹھ رہے تھے, کچھ ڈاکٹر لوگ مجھے اتنی رچڑتی کیا کروں, صرف بات کرنے نہیں ہوتا, صرف چٹھی کرتا ہے, کیا کرنا ہے ایسے بھی. تو رزق اللہ کے قبضے میں ہے, تو تم جو ہے نماز کے اوقات کو جو ہے اللہ کی یاد میں لگاؤ, بہانے مت کرو ہمارا دکان بند ہو جائے گی, ارے دکان سے چل رہا ہے تمہارا, ہماری نوکری سے چل رہا ہے. اور جو ہے حکومت ہماری جو ہے کیسی بھی بھرل جو ہے, لیکن کرناٹک کی حکومت تو جو ہے نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ دے دی, تو ہماری بدبختی نہیں آتا نماز 1 گھنٹہ, چپ آپ 5 منٹ گیس چھوڑتا ہے. دیکھو بعد میں 1 گھنٹہ کام کرو, کام کرتے نہیں, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر تمہارے ڈیوٹی کے وقت میں آتا ہے تو ہے, ڈیوٹی کے اوقات میں آتا ہے تو ہوتا ہے. تو باقی دوسری نمازیں ڈیوٹی کے وقت میں کہاں آتی ہیں, دوپہر میں کھانے کا انٹر ہوتا ہے, عصر کی نماز تو جو سب ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے, صبح کی نماز ہے, پھر مغرب عشاء کی نماز ہے, سب نمازیں. تو نمازوں کو جو لوگ مخل سمجھتے ہیں, نماز سے ہماری رزق میں فرق ہوتا ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے. اب ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نماز کے بعد پھیل جاؤ. حضرت عراق بن مالک کہتے ہیں نماز جمعہ سے فارغ ہونے دروازے کے پاس آ کھڑے ہوتے, اے اللہ تیرا حکم تھا کہ آؤ میں آیا, تیری اطاعت کی میں, اب تیرا فریضہ ادا کیا ہوں, اب تو حکم دے رہا ہے کہ تم باہر جا کے فضل تلاش کرو, میں تلاش کرتا ہوں فضل, اب تو مجھے فضل دے, تو مجھے اپنے فضل سے عنایت کر, تو بہترین رزق دینے والا ہے. اور بات صالحین سے یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرے گا اللہ اس کی میں برکت دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.